مسئلے کو خاتون پوچھتی ہیں کہ ورکنگ وائف کی اپنے شوہر کے بارے میں کیا حقوق دین نے لازم کیے؟ آپس میں طے کریں، یعنی دور حاضر میں چونکہ خواتین کی بڑی تعداد اب کم سے کم شہروں میں پڑھ لکھ گئی ہے اور وہ اب ملازمتیں کر رہی ہیں یا ملازمتیں انہیں کرنی ہیں، اور بعض ایسے پیشے بھی ہیں جن میں بہت مصروفیت ہو جاتی ہے، تو شادی سے پہلے یہ سب چیزیں بیٹھ کے طے کر لیں۔ اللہ تعالیٰ نے اس میں کوئی پابندی نہیں آئی۔ میاں بیوی بیٹھ کے طے کریں کہ اب ہم معاملات کیسے کریں گے۔ ظاہر ہے کہ جو ہمارا قدیم تصور تھا جس میں ہاؤس وائفس ہوتی تھیں، تو اس میں ایک تقسیم چلی آ رہی تھی، گھر کے کام کاج تم کر لو گی، بیوی بچے پال لو گی، میں کما کے لے آؤں گا۔ اب صورتحال تبدیل ہو گئی ہے، تو تبدیل ہوتی صورتحال میں مل بیٹھ کے طے کریں ہم یہ معاملات کیسے کریں گے، کون کیا ذمہ داریاں ادا کرے گا، جہاں کشمکش ہوگی اس کو حل کیسے کریں گے، بچوں کے معاملات کس طرح سنبھالے جائیں گے۔ یہ سب چیزیں آپ کو طے کرنی چاہیے اور پہلے سے طے کرنی چاہیے۔ یعنی یہ کوئی ایسی چھپی ہوئی چیز تو نہیں ہوتی نا۔ ایک خاتون نے تعلیم پا لی ہے، اس نے اپنی زندگی کا ایک رخ متعین کر لیا، اس کے بعد شادی کر رہی ہے۔ یعنی اگر تو سب معاملات بعد میں ہوں تو کوئی کہہ سکتا ہے کہ اس وقت تو پتہ نہیں تھا۔ یہ سب چیزیں واضح ہیں، تو اس لیے پہلے ہی مرحلے میں ان تمام باتوں کو طے کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے جو بنیادی بات کہی ہے وہ یہ ہے کہ کمانے کی ذمہ داری مرد پر ہے، ذمہ داری، یعنی عورت کمائے گی، مرضی سے کمائے گی، جی چاہتا ہے کمانے کے لیے جائے گی، جی چاہتا ہے نہیں جائے گی۔ کمائے گی تو جو کچھ لائے گی اس کا ہے، شوہر اس میں سے ایک پائی بھی لینے کا حق نہیں رکھتا۔ یہ بات اللہ تعالیٰ نے طے کر دی، لیکن یہ کہ آپ نے آپس میں معاملات کیسے کرنے ہیں، یہ تو آپ کو اپنے حالات کے لحاظ سے طے کرنا ہے اور بیٹھ کے اپنے لیے ایک اچھا لائحہ عمل بنانا ہے۔ ہمارے ہاں عام طور پر یہ سب شادی سے پہلے نہیں ہوتا، اور ویسے کون سا کام ہے کہ جو ہم سوچ سمجھ کر یہ پہلے کرتے ہیں؟ تو بعد میں پھر ظاہر ہے کہ قدم قدم پر ایک کشمکش پیدا ہوتی ہے اور پھر چیزیں طے ہونے لگتی ہیں، کبھی اچھے طریقے سے طے ہو جاتی ہیں اور کبھی خاتمہ ہو جاتا ہے۔ اچھا، ہم صاحب آپ نے فرمایا کہ شادی سے پہلے طے کریں، یہ پہلے طے کرنے بیٹھ گئے تو پھر تو شادی نہیں ہوگی۔ یعنی یہ شادی نہ ہو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، لیکن ہو تو اچھے طریقے سے ہو جائے، یہ بہت ضروری چیز ہے۔ لیکن یہ ہمارے آپ نے دیکھا ہوگا کہ خاندانوں میں بڑی حساسیت ہوتی ہے کہ پہلے کریں گے تو کہتے ہیں برا نہ مان جائیں۔ میں نے تو بارہا دیکھا ہے کہ یہ مہر جیسی چیز جس کو اللہ تعالیٰ نے لازم کیا ہے، یعنی کہہ دیا ہے کہ ہر حال میں مہر مقرر کیا جائے گا، اس لیے کہ وہ اس بات کا علامتی اظہار ہے، ٹوکن ہے اس بات کا کہ مرد یہ کہہ رہا ہے کہ میں نے اخراجات کی ذمہ داری اٹھا لی ہے، تو بہت بڑی چیز ہے وہ۔ اس کے بارے میں لوگ بات نہیں کرتے اور عین شادی کی تقریب میں لڑنا شروع کر دیتے، تو یہ ہمارے یہاں ہے یہ بدقسمتی۔ شادی ایک بہت بڑا معاملہ ہے، اپنے چھوٹا سا کاروبار کرنا ہو جس میں دو چار آدمیوں نے مل کے کوئی کام کرنا ہے تو آپ اس پر دنوں غور کرتے ہیں۔ تو جب آپ کے اندر پسندیدگی پیدا ہو گئی یا دو خاندانوں نے یہ خیال کیا کہ یہ رشتہ ہو سکتا ہے، تو پھر بچوں کو اس بات کی طرف توجہ دلائیے کہ وہ جو کچھ بھی ان کے خیالات ہیں وہ سامنے رکھ دیں، اور خاندان کے بزرگ بھی اس میں ان کی مدد کریں تاکہ ہر چیز واضح ہو جائے، کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا۔ میں آپ سے عرض کرتا ہوں کہ یہ اتنی اس معاملے میں نزاکتیں پیدا ہو گئی ہیں۔ میرے ایک بہت عزیز دوست تھے، تو وہ شادی کرنا چاہ رہے تھے، ان کی ملازمت بھی ہو گئی، انہوں نے ملیشیا سے پی ایچ ڈی کی تھی، تو مجھ سے انہوں نے کہا کہ میں شادی کرنے والا ہوں۔ میں نے کہا یہ بتائیے کہ جو آپ کے والدین ہیں وہ آپ کے پاس بھی کبھی رہیں گے یا الگ ہی رہیں گے؟ کہنے لگے نہیں وہ تو آئیں گے نا میرے پاس اگر ان کو آنا ہوگا۔ تو میں نے کہا یہ ہونے والی جو آپ کی بیگم ہے ان کو بتا دیں۔ انہوں نے بتایا تو انکار ہو گیا۔ یہ واقعہ ہے بالکل، یعنی کوئی لطیفہ نہیں۔ اب آپ دیکھیے کہ اگر یہ نہ بتایا گیا ہوتا تو کیسی رسوائی ہوتی بعد میں۔ اور جو دوسری بیگم تھیں جن کے ساتھ پھر ان کی شادی، دوسری تو معذرت یعنی جہاں پھر بعد میں بات ہوئی تو وہاں انہوں نے یہ ساری بات پہلے کر دی۔ اب بھی کچھ مسائل ہوئے لیکن وہ اتنے نہیں ہوئے جتنے کہ عام طور پہ ہو جایا کرتے ہیں۔